بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب تشریف لے آئیں گے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ہم کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، سارے سینئر ہیں لیکن خاص طور پہ جو ہمارے بڑے ہیں جناب جمیل اطہر صاحب ہیں، سجاد میر صاحب ہیں، میں درخواست کروں اسٹیج پہ آج جناب سلمان غنی صاحب ہیں، اسٹیج پہ آنے کی درخواست ہے۔ تو قاری خالد محمود صاحب سے درخواست ہے کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ قاری خالد محمود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين۔ قومی ترانہ ہوگا قوت خواتین حضرات، آج ہم اپنے ایک ساتھی، ایک ممتاز دانشور، صحافی، تجزیہ نگار، کالم نویس اور ایک بہت بڑے انسان رؤوف طاہر صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کرنے کے لیے اور ان کی حیات و خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں تمام خواتین حضرات کا نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کی جانب سے انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ اپنا وقت نکال کر اپنے ایک ساتھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بلا شبہ اس سے بھی بڑا اجتماع ہونا چاہیے۔ رؤف طاہر صاحب کی شخصیت ایسی بے مثال شخصیت تھی۔ آج ایک سے ایک بڑھ کر احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، تو حفظ مراتب کا تھوڑا سا اگر پابندی نہ ہو تو میں پہلے ہی معذرت چاہوں گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہیں خالد محمود صاحب، وہ چیئرمین بھی ہیں ظفر علی ٹرسٹ کے، تو انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ کوئی لمبی تقریر کرے تو اسے روک دیا جائے۔ تو اگر یہ میں اختیار استعمال کروں تو اس کا بھی برا نہ منایا جائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ 2-2 منٹ آ کر اظہار خیال کریں۔ بہت سارے احباب نے کالم لکھ کر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے، پھر بھی ہم چاہیں گے کہ یہاں آج یہ موقع ایسا ہے کہ اس پہ سب کو موقع ملنا چاہیے۔ تو میں نے ریکویسٹ کی ہے سینئر صحافی، تجزیہ نگار، دانشور برادر محترم سجاد میر صاحب سے کہ وہ بسم اللہ کریں، ان کے برکت خطاب کے بعد کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جناب سعادت میر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی گفتگو کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا جتنا کبھی اپنے کسی پیارے کے اٹھ جانے پر، اور وہ بھی ایسے پیارے کے اٹھ جانے پر جو آپ سے چھوٹا بھی ہو اور ماشاءاللہ فعال بھی ہو، اور ابھی ابھی آپ کے ساتھ اٹھ کے گیا ہو، اچانک وہ دنیا چھوڑ کے چلا جائے، یہ اس پہ گفتگو کرنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ میں وہ جو لمٹس مجھے دی ہے اس کے اندر ہی رہوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا۔ کالم بھی لکھ چکا ہوں، بلکہ لکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میں لکھ نہیں پاتا اس بات پہ۔ رؤف طاہر ہم سب کے لیے بہت عزیز تھے۔ مجھے حیرانی اس بات پہ ہوئی ہے کہ اس کے رابطے اتنی مصروفیت کے باوجود وہ کالم لکھتے تھے، وہ ظفر علی ٹرسٹ کے سیکرٹری تھے، وہ یونیورسٹی میں لیکچر دیتے تھے، اتنے لوگوں کے ساتھ وہ ڈیلی رابطہ کرتے تھے اور پیدل چلتے تھے، اور گاڑیوں میں سفر کرنا پڑے تو الگ بات ہے، ورنہ جہاں بھی پہنچنا ہوتا تھا امپاسبل جگہوں پہ پہنچتے تھے، لوگوں کو فون پہ رابطہ کرتے تھے کہ مجھے حیرانی ہوئی ہے۔ جو لوگ فیملی کو نہیں جانتے وہ ہم ہی جیسے دوستوں کو تعزیت کے فون کرتے ہیں، امریکہ سے پتہ نہیں کہاں سے لوگ اس کی تعزیت کرتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد جو ایک فکرہ کمال ہے ہر ایک کے منہ سے نکلا، میں نے ہر ایک سے سنا کہ وہ درویش آدمی تھا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے۔ سلمان نے تو جنازے پہ یہ کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص درویش کرانے کا حقدار تھا تو وہ تھا۔ دیکھیے جدہ میں تعلقات قائم ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے وہ نظریاتی آدمی تھا، کمیٹڈ، وہ کوئی پارٹیزن آدمی نہیں تھا، وہ مسلم لیگ نون کا آدمی نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ تھا تو اس لیے تھا کہ نظریاتی طور پر اس کو بہتر سمجھتا تھا اور اس پر ڈٹ گیا، کمیٹڈ تھا۔ بھئی کوئی بھی آئے، لوگ اقتدار سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا اٹھایا فائدہ اس نے؟ کیا کمائی کی اس نے؟ اپنی زندگی بنانے کے لیے وہ ملک سے باہر بھی گیا، ساری عمر قلم کی کمائی کھاتا رہا، ساری عمر وہ ایک فقیرانہ زندگی بسر کرتا رہا، اور اس کی انسائکلوپیڈک یادداشت کا یہ عالم تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ اس نے پورا کوئی ریفرنس سیکشن قائم رکھا ہوا ہے۔ کمال، کوئی واقعہ، کوئی تاریخ کے ساتھ، کوئی وقت کے ساتھ اس کو زبانی یاد تھا۔ اس کا اندازہ تو مجھے ہوا کہ اب شامی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ان کے ساتھ مل کر پروگرام بنا رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ مل کے لکھی جائے۔ میرے خیال میں بیسٹ آدمی چنا تھا انہوں نے۔ ہم میں سے وہ وہی شخص تھا جو ان تمام واقعات کو جو ہم پر بھی بیتے ہیں اس تفصیل کے ساتھ اور اس روانی کے ساتھ جانتا تھا کہ لگتا تھا کہ سامنے ایک تصویر کھڑی ہے، پکچر ہے۔ 7 جون کو یہ ہوا ہی، لیکن اس سے پہلے 8 جون کی واقعات کو میں بیان یعنی تفصیل کے ساتھ وہ ہر چیز جانتے تھے۔ بس لمبی بات کرنا بڑا مشکل ہے، اتنی بات کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں یہی کہوں گا کہ ایک درویش جو معلومات کے لحاظ سے ایک انسائکلوپیڈیا،
جو نظریہ پاکستان سے کمیٹڈ، جو اسلام کی عظمت کا قائل اور ایک فقیرانہ انداز میں اپنے کام میں لگے رہنے کا دن میں زندگی بسر کر کے ہمیں سے چلا گیا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ یقیناً مقام ان کا جنت ہی ہوگا، لیکن اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرے۔ اسی کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ محسن فرانی صاحب منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آئیے سر۔ السلام علیکم۔ رؤوف طاہر مرحوم کی یاد میں کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ وہ مرد خوش خصال تھا، انسان بے مثال تھا۔ وہ مرد خوش خصال تھا، انسان بے مثال تھا، صحافی باکمال تھا رؤوف طاہر۔ صداقتوں کا امین، جھکائی نہ کہیں جبین۔ صداقتوں کا امین، جھکائی نہ کہیں جبین، مطیع تھا اپنے رب کا رؤوف طاہر۔ اٹھا ہارون آباد سے لاہور میں قدم بڑھے، اٹھا ہارون آباد سے لاہور میں قدم بڑھے، کیا ہی خوش کلام تھا رؤوف طاہر۔ نقیب زندگی تھا وہ، مثال بندگی تھا وہ، نقیب زندگی تھا وہ، مثال بندگی تھا وہ، نہ راستی سے وہ ہٹا رؤوف طاہر۔ کرشی برادران سے، شامی کے بادبان سے عہد وفا نبھا گیا رؤوف طاہر۔ بلا کا اس کا حافظہ، صحافت اس کا مشغلہ۔ بلا کا اس کا حافظہ، صحافت اس کا مشغلہ، صدق و صفا سکھا گیا رؤوف طاہر۔ وہ صاحب امنگ تھا، قول کا دبنگ تھا، وہ صاحب امنگ تھا، قول کا دبنگ تھا، ہنستے ہوئے رلا گیا رؤوف طاہر۔ کتنوں سے اس کی دوستی آدھی صدی تلک رہی، کتنوں سے اس کی دوستی آدھی صدی تلک رہی، دستے ولا چھڑا گیا رؤوف طاہر۔ اللہ رؤوف پہ کرم، عطا جناح میں ہو نعم، اللہ رؤوف پہ کرم، عطا جناح میں ہو نعم۔ وہ صاحب اسلام تھا رؤوف طاہر، وہ مرد خوش خصال تھا، انسان بے مثال تھا۔ بہت شکریہ جناب شہباز انور خان بھی منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آئیے جناب، جلدی سے آئیے۔ رؤوف طاہر کا غم بھلانا بہت ہے مشکل، رؤوف طاہر کا غم بھلانا بہت ہے مشکل، یہ زخم وہ ہے جسے بھلانا بہت ہے مشکل۔ وہ ہر کسی سے ہی پیار کرتا خلوص دل سے، وہ ہر کسی سے ہی پیار کرتا خلوص دل سے، اب ایسا ہمدرد ڈھونڈ لانا بہت ہے مشکل۔ ہر ایک محفل میں اس کا طوطی ہی بولتا تھا، ہر ایک محفل میں اس کا طوطی ہی بولتا تھا، ہر ایک محفل میں رنگ جمانا بہت ہے مشکل۔ وہ تلخ تر بات کو بھی سنتا تھا خوش دلی سے، وہ تلخ تر بات کو بھی سنتا تھا خوش دلی سے، گو تلخ باتوں پہ مسکرانا بہت ہے مشکل۔ اگرچہ حالات نے لگائے تھے اس کو چرکے، اگرچہ حالات نے لگائے تھے اس کو چرکے، وہ چرکے جن کو کہ بھول جانا بہت ہے مشکل۔ وہ حاکموں سے سوال کرتا بڑے ہنر سے، وہ حاکموں سے سوال کرتا بڑے ہنر سے، کہ بات اندر کی اگلوانا بہت ہے مشکل۔
دلیل ہی سے وہ بات کرتا رہا ہمیشہ، دلیل ہی سے وہ بات کرتا رہا ہمیشہ، کہ بے دلیلوں سے سر کھپانا بہت مشکل۔ یہ اہل دانش بھی اس حقیقت کو جانتے تھے، یہ اہل دانش بھی اس حقیقت کو جانتے تھے، بنا سنے اس کو کچھ سنانا بہت مشکل۔ جو بحث کرتے تھے اس سے وہ بھی یہ جانتے تھے، جو بحث کرتے تھے اس سے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ اس کو باتوں سے ورق بلانا بہت مشکل۔ جو آزمائش کی ہر گھڑی میں ہی پورا اترے، جو آزمائش کی ہر گھڑی میں ہی پورا اترے، اس آزمائے کو آزمانا بہت مشکل۔ وہ جس سفر میں میرا شریک سفر تھا انور، وہ جس سفر میں میرا شریک سفر تھا انور، اب اس سفر کی کتھا سنانا بہت مشکل۔ رؤوف طاہر کا غم بھلانا بہت مشکل، یہ زخم وہ ہے جسے چھپانا بہت مشکل۔ بہت شکریہ شہباز انور خان صاحب۔ اب اظہار خیال کے لیے میں درخواست کروں گا جناب میاں حبیب اللہ صاحب، جناب آئیے اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد رشید صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ جناب محترم رؤوف طاہر صاحب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ یقین کریں کہ ساجد میر صاحب نے بالکل درست کہا کہ جذبات اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے، ان کو الفاظ میں ڈالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو جو ان کے ساتھ وابستگی تھی جن صاحبان کی، ان کے اپنے اپنے جذبات ہیں اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات وہ یقیناً اب ایک یاد کے طور پر رہ گئے ہیں۔ جی تو میرا ان کے ساتھ بہت وقت گزرا، رپورٹنگ بھی ہم اکٹھے کرتے رہے، مختلف سیاسی جماعتوں کی، مختلف شخصیات کی، اس کے علاوہ کالم بھی ہم لکھتے تھے اور ایک دوسرے کے کالم پر تنقید بھی کرتے تھے اور تعریف بھی کرتے تھے۔ بہت اچھی بات ان کی یہ تھی کہ وہ انہوں نے کبھی کسی بھی بڑے سے بڑی تنقید پر بھی انہوں نے کبھی شکن نہیں ڈالی اپنے ماتھے پر، اور ان کو سخت سے سخت بات کہہ دینا بھی جو تھا، اس کے جواب میں انہوں نے ہمیشہ بڑے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ انہوں نے بڑی مشفقانہ طریقے سے اس کا جواب دیا، اور دلائل ان کے پاس اتنے زیادہ تھے کہ کبھی انہوں نے رسمی بات نہیں کی، ہمیشہ انہوں نے دلائل سے گفتگو کی اور انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی۔ آخری پروگرام تھا ان کے ساتھ میرا، ہفتے کی رات کو ہم 10 سے 11 بجے کی سلاٹ تھی، اور اس میں رؤوف طاہر صاحب اور میں بھی شریک گفتگو تھا۔ تو اس میں نے ایک ان کے ساتھ کافی، چونکہ ان کی ہمدردی ایک جماعت کے ساتھ تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ جی وہ جماعت آپ کی ڈی ٹریک ہو چکی ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے پھڈا لے لیا، آج کل کے حالات ایسے نہیں، اور وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جا کے راولپنڈی میں گھیراؤ کرنا ہے، تو میرا خیال یہ درست بات نہیں۔ تو انہوں نے میری اس بات کے ساتھ اتفاق کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس حد تک درست ہے کہ باقی معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انہیں وہاں جا کر راولپنڈی میں ایک ادارے کے خلاف جو ہے ان کا گھیراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سجاد میر صاحب نے ایک اور بات کی، یہاں چونکہ وقت بہت کم ہے، جذبات بہت زیادہ ہیں، کہ انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ ان کے تعلقات رہے، لیکن انہوں نے شاید کمایا کچھ نہیں۔ میرے نزدیک وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ کما کر چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ جتنی شخصیات بیٹھی ہیں یہ سب ان کی کمائی ہے، اور جن لوگوں نے سے ان کا تعلق تھا وہ سب ان کی کمائی ہے۔ اور خاص کر کے یقین کریں کہ ان کی وفات کی جو ہے وہ خبر سن کر میں نے ایک پوسٹ ڈالی، اور آج تک مجھے اتنے کمنٹس نہیں آئے جتنے ان کی وفات کی خبر پر کمنٹس آئے، اور لوگوں نے اس قسم کا اظہار خیال کیا کہ مجھے ایسے لگا کہ شاید دنیا کا سب سے بڑا آدمی رؤوف طاہر تھا۔ تو ہمیں مان ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ صحافی برادری سے تھا، اور وہ ان کے ہاتھ اور ان کی شخصیت جو ہے
وہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی داغ سے بالکل پاک تھی، اور اگر وہ اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کی دعائیں ساتھ دے کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. طے شدہ پروگرام کے تحت چودھری محمد سرور صاحب گورنر صوبہ پنجاب تشریف لے آئے ہیں. اب ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں چودھری صاحب کی تشریف آوری کا. تو میں اب اظہار خیال کی دعوت دوں گا جناب سلمان غنی صاحب سے، جن کا بڑا قریبی تعلق تھا دنیا گروپ آف نیوز پیپرز کے گروپ ایڈیٹر جناب سلمان غنی صاحب. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم جناب چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب، اکابرین کرام، دنیا میں آنے والے ہر شخص کو واپس خدا تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہوتا ہے. یہی زندگی کا سفر ہے جو موت پر اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن غیر معمولی اہمیت اور حیثیت کے حامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نقوش دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں، اور انہی نقوش کی بنیاد پر انہیں یاد کیا جاتا ہے. میرے بھائی، میرے دوست جناب رؤف طاہر ایک غیر معمولی انسان تھے، اور ابھی جیسے سجاد میر صاحب نے، میرے بھائی میاں حبیب صاحب نے ان کا ذکر کیا، کہ میں اسی روز سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لاہور کے صحافتی حلقوں میں کوئی ایک شخص درویشانہ خصوصیات کا حامل تھا تو وہ جناب رؤف طاہر تھے. اور ایسے ہی کسی شخص کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے. رؤف طاہر ایک زبردست رپورٹر تھا، پاکستان کا ممتاز کالم نویس تھا، اور ہماری صحافت میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو با مقصد صحافت پر یقین رکھتے ہیں. رؤف طاہر کی صحافت کا محور اسلام تھا، پاکستان تھا، نظریہ پاکستان تھا، جمہوریت تھی، جمہوری عمل تھا، اور وہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے تھے. اور آپ ان کی ساری تحریریں دیکھ لیں، ان کی ساری تقریریں دیکھ لیں، ان کے سارے پروگرام دیکھ لیں، وہ اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اپنے نظریات کے حوالے سے یکسو تھے. اور وہ ایک کلندر آدمی تھا. وہ جو کچھ دل میں ہوتی، جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی وہ کہنے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے. وہ جیسے کہا گیا کہ وہ دھڑے کے آدمی تھے، اور دھڑا واقعی ان کا دھن تھا، اور دھڑے کے ساتھ وہ دھڑلے کے آدمی بھی تھے. کوئی شخص، کوئی فورس ان کے خیالات اور احساسات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جنہیں ہم نے ساری زندگی سٹرگل کرتے دیکھا ہے. وہ جہاں بھی موجود پائے جاتے تھے وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحافت ایک کیفیت کا نام ہے جو رؤف طاہر پر 24 گھنٹے حاوی رہتی تھی. وہ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار انہی بنیادوں پر کرتے تھے جن کا میں نے یہاں ذکر کیا. اور آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ صحافیوں کے لیے وہ مشعل راہ اس حوالے سے ہیں کہ ہمیں آج کے اس دور میں اپنے خیالات کے حوالے سے، اپنے جذبات اور احساسات کے حوالے سے یکسو ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے. اور ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کی پہچان صحافت سے ہے، لیکن پاکستان کی زندہ دل صحافت کی پہچان رؤف طاہر جیسے لوگ تھے. اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر دے، اور ہم سب کو رؤف طاہر کی زندگی پر، ان کی زندگی کو مشعل راہ بناتے ہوئے
بات کرنے کا سلیقے سے اور اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ایک سنجیدہ بامقصد صحافت کو اپنانا چاہیے۔ آج پاکستان کی صورتحال میں صحافیوں پر ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ کم از کم ہمیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے، پاکستان میں اداروں کے حوالے سے اور پاکستان میں قانون کی حاکمیت کے حوالے سے بات ضرور کرنی چاہیے۔ یہ ملک جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا اور یہ ملک کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی جمہوریت پر ہے، اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ میں اختصار کی درخواست کروں گا آنے والے مقررین سے۔ اب میں پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم مہمانان گرامی، رؤوف طاہر صاحب سے میرا کوئی 15-20 سال کا تعلق ہے۔ بہت سی باتیں ان کے بارے میں کہی گئیں اور بہت سی مقررین نے کہنی ہیں۔ مختصراً میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ کمیٹڈ آدمی تھے۔ ان کا ایک نقطہ نظر تھا، وہ اس نقطہ نظر کو اون کرتے تھے، اس کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ نقطہ نظر لوگوں پر، اپنے قرب و جوار کے لوگوں پر کبھی ٹھونسا نہیں۔ وہ اپنے ذاتی رابطوں میں اس کو حائل نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے ان کے ہر نقطہ نظر والے لوگوں کے ساتھ بہت ہی دوستانہ تعلقات تھے اور احترام کا رشتہ تھا۔ سو انہوں نے اختلاف رائے کو، نقطہ نظر کے اختلاف کو کبھی دشمنی اور مخالفت میں نہیں بدلا۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تعلقات نبھانے کا بہت سلیقہ دیا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ ان کے قریبی دوستوں، تعلق داروں کے کوئی شادی غمی ہو تو وہ اس میں حاضر نہ ہوں، ہمیشہ اس پہنچتے تھے، خواہ جہاں بھی ہوں، دوستوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بہت اچھا ادبی ذوق تھا، حالانکہ انہوں نے لا پڑھا تھا، اور لیکن میں نے ان سے کئی دفعہ بہت سے شعراء کی آزاد نظمیں، وہ بھی طویل آزاد نظمیں سنی۔ وہ ذوق و شوق سے سناتے تھے اور کہیں کوئی لفظ مس نہیں ہوتا تھا، اور اس کی تحریر میں بھی، ان کی تحریر میں بھی یہ ریفلیکٹڈ ہے۔ ان کا کوئی کالم دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایسا لفظ نہیں اس میں نظر آئے گا جو کسی لیول اور سطح سے گرا ہوا۔ وہ آبرو لفظ اور حرمت معنی کے قائل تھے اور اس کا ہمیشہ انہوں نے لحاظ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے بہت سے دوستوں نے پہلے بھی کہا، وہ درویش تھے۔ انہوں نے جو کام کیا ایک مشن سمجھ کر، اس صحافت کو، جرنلزم کو اپنایا تو ایک مشن سمجھ کے، اس سے اپنی کوئی غرض و غایت وابستہ نہ کی۔ ان کی دیکھ لیں قرب و جوار میں جو منظر ہے، وہ درویشی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں بزرگوں سے ہمیشہ سنا ہے، ایک ہی دعا لوگ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی رؤوف طاہر صاحب ایک لمحہ بھی کسی کے محتاج نہیں ہوئے، غیرت مندی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ میں ان کے لیے ایک شعر کہتا ہوں، جاتے ہوئے ان کی نظر ہے، جاتے ہوئے خود کو وہ یہیں چھوڑ گیا ہے، اس کو تو بچھڑنے کا سلیقہ بھی نہ آیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میں محترم مجیب الرحمان شامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جناب محترم گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب، میرے بھائی جاوید ہاشمی صاحب، جناب خالد محمود صاحب، عزیزان آصف طاہر صاحب اور کاشف طاہر صاحب اور صاحبان اسٹیج اور خواتین و حضرات، رؤوف طاہر صاحب
کے بارے میں ان کی یاد میں کچھ کہنا آسان نہیں ہے۔ میری تو ان سے یعنی رفاقت جو ہے وہ کئی برسوں کو محیط تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خون بن کے میری رگوں میں دوڑتے تھے۔ جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا اس میں کوئی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، مختلف انداز سے سوچتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کو اور شخصیات کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم وطن ہیں۔ ہمیں اختلاف کا سلیقہ بھی آنا چاہیے اور اس کے اظہار کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ تو رؤف طاہر ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی رائے پر، اپنے نظریات پر ڈٹے رہے، اس کا اظہار کرتے تھے بربلا، لیکن ان کے رابطے سب سے تھے، وہ سب انہیں اپنا سمجھتے تھے اور وہ سب کو اپنا سمجھتے تھے۔ انہوں نے سیاسی اختلاف کو ذاتی اختلاف نہیں بنایا، اور یہ ایک مثال ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمیں اس رویے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم تقسیم کر رہے ہیں معاشرے کو، ملک کو، لوگوں کو، آپس میں لڑا رہے ہیں، اختلاف کے حدود بھولتے جا رہے ہیں۔ تو رؤف طاہر نے ایک، جیسے کہا گیا، درویش کی زندگی گزاری، نفع و نقصان سے، سود و زیاں سے بالاتر ہو گئے۔ دوستوں نے ان کو مایوس بھی کیا، لیکن انہوں نے اس مایوسی کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ وہ دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے، مانگنے والے نہیں تھے۔ اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گا، اب جاوید ہاشمی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے تو عاشق تھے وہ۔ میں چودھری محمد سرور صاحب، حقیقت یہ ہے، میں چودھری صاحب جو ہیں ان کے گھر تشریف لے گئے، بچوں کو پرسہ دیا، پھر یہاں تشریف لائے، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ وہ بھی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جوڑنے والے ہیں، ہم سب کو ایک نفسیاتی طاقت فراہم کرتے ہیں ہم سب کو۔ اور ہم نے ان سے عرض کیا کہ رؤف طاہر صاحب لیک سٹی میں جہاں ان کی رہائش گاہ تھی، وہاں کوئی سڑک ان کے نام سے منسوب کر دی جائے۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اعجاز گوہر صاحب سے بات کی، ان کی انتظامیہ سے بات کی، اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ خود بیان کریں گے۔ تو ہمیں رؤف طاہر صاحب کا پیغام یہی ہے، اختلاف، اپنی رائے کا اظہار نیک نیتی سے کیا جائے، دلیل کے ساتھ کیا جائے، اور تعلقات، سماجی تعلقات کو ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ ایک دوسرے سے جڑنے کی اور ایک دوسرے کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ وہ چلے گئے، یقین کیجئے ان کا اتنا رابطہ تھا ہم دوستوں کے درمیان، ایک دوسرے کی خبر ان سے ملتی تھی، بے چین ہو جاتے، 2-3 دن ہماری ملاقات نہ ہوتی تو ہم دونوں بے چین ہو جاتے تھے۔ یہی سجاد میر صاحب کا حال ہے، یہی سلمان غنی کا حال ہے، یہی حامد ولید بیٹھے ان کا حال ہے، ڈاکٹر شفیق صاحب کا حال ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں، ان کے اندر ان کو، ہم سب کو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے بچوں کو صبر دے، اور ہم سب کو صبر دے، اور ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔
اب بزرگ سیاستدان جوید ہاشمی صاحب خطاب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چودھری سرور صاحب گورنر آف پنجاب، میرے بڑے بھائی مجید الرحمان شامی صاحب، شہزاد میر صاحب، سلمان غنی صاحب، میں اصل میں سارے نام لوں گا تو تبادلہ آ جائے گی. میں سیدھا آ رہا ہوں ملتان سے. وقت 10 بجے تک تو سڑکیں کھلی نہیں تھی، لیکن رؤف طاہر کے ساتھ جو ہم سب کا رشتہ ہے، جس کا ذکر شامی صاحب نے بھی کیا، میرا ان کے ساتھ 49 سال کا تعلق ہے. تقریباً نصف صدی بن جاتی ہے 1971-72 سے. وہ ان کے اندر جو تھا، جو عزم تھا، جو حوصلہ تھا، وہ کئی صدیوں تک اپنے اثرات ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں سرایت کرتا رہے گا، کیونکہ وہ ایک بامقصد زندگی گزارتے تھے. ان کے فوت ہونے سے ایک دن پہلے مجھے فون کیا اور کسی ریفرنس کے بارے میں پوچھا. جب بھی کوئی چیز لکھتے تھے تو تمام دوستوں سے اگر کوئی اشکال ہوتا، کلیئرٹی نہ ہوتی، تو وہ چونکہ ایک ریٹن ورڈ کی اہمیت کو جانتے تھے، اس کی پاسداری کرتے تھے، پہرا دیتے تھے. وہ دست اپنے دوستوں سے تحقیق کے بعد پھر وہ کالموں میں اس کا ذکر کرتے تھے. میرا ان سے جب رابطہ ہوا، وہ بہاول نگر میں پڑھتے تھے اور سیکرٹری تھے اپنے کالج کے. میں یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا. تو وہاں ہم جلسہ کرنے گئے ستلج پارک کے اندر. تو بہرحال اس پہ ستلج پارک کی ساری روشنیاں گل کر دی گئی. کچھ خامیاں جمہوریت کی بھی ہیں اور جو عملیت کی ہیں، سول یا فوجی، اس کا ساری زندگی ہم نے سامنا کرنا ہوتا ہے. اس رات ہم کوئی 27 لڑکوں کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا. وہاں کے ڈی سی تھے حسن رضا پاشا، جو شامی صاحب کے بھانجے تھے. انہوں نے کہا کہ
آپ اگر جانا چاہیں میں نے کہا جی میں تو کیوں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا چلیے. میں نے ان سے کہا رؤف طاہر صاحب سے کہ آپ تو میزبان تھے تو آپ جائیں. تو کہنے لگے حقوی صاحب مجھے آپ اپنے سے کمتر جانتے ہیں, میں کیوں جاؤں گا. یہ بچے تھے لحاظ سے. جیل میں ہتھکڑی 2 آدمیوں کو لگا دیتے تھے, اوپر باندھ دیتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی تم اپنے بازو کو کھینچ کے آرام سے سو. وہ ساری رات کو چونکہ انہوں نے ہم نے ہتھکڑی پہنائی تھی تو وہ پہنے رکھتے. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس کا فائدہ اٹھاؤں. ایک عزم اور جذبہ اور سوچ اور فکر کے ساتھ آج میں دیکھتا ہوں یہ صرف اس کی اسٹوڈنٹ کی لیڈرشپ تھی جس میں یونین میں سے پریزیڈنٹ آ جاتے تھے, لیفٹ ہوتا تھا, رائٹ ہوتا تھا, غصے ہوتے تھے, گلے ہوتے تھے, تلخیاں ہوتی تھی, پھر مل بیٹھ کے ہم چائے پیتے تھے. وہی لیڈرشپ پھر آگے بڑھتی آئی ملک کے اندر. پھر یہ لیڈرشپ شامی صاحب ہی سہیوال کے سیکرٹری تھے, ہم سے آگے تھے, لیکن آپ چونکہ سب کا مجھے بزرگ کہہ دیا گیا ہے تو میں تمام کو عزیزان کہہ کے اگر خطاب کروں, نوجوان تو اس میں یعنی ایک آج آخری زندگی تک میں دیکھی ہے. میں سوچتا تھا, میں نے کبھی انہیں کو پہلے تو میں نے صحافی بھی سمجھا نہیں تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ تو سیاستدان کی تربیت ہوئی تھی تو یہ تو وہی ہے. بلا کا ولولہ جو ان کی تقریر میں ہوتا تھا تو اس سے ہوتا تھا کہ یہ جو برے صغیر کی ہماری ہسٹری ہے اس کے اندر جتنی قیادتیں متوسط طبقے سے پیدا ہوئی ہیں, پاکستان بنانے میں بھی سب سے زیادہ زور انہی کا تھا. میں بہت سارے تصویریں دیکھ رہا تھا, ان میں یقیناً کچھ جاگیردار بھی تھے, کچھ دوسرے بھی تھے, لیکن یہ ایک متوسط طبقے جو تھے جو یونیورسٹیوں سے, اسکولوں سے, کالجوں سے, مدرسوں سے نکل کے آگے بڑھے گئے اور انہوں نے پاکستان بنا لیا. لیکن اب اس کے بعد جب ہماری باری آئی ہمیں بھی مواقع ملے, ورنہ میں ایک یا تو مجیم شامی صاحب مجھے کہیں رپورٹر لگا دیتے, کہیں اور چیز پہ. یہ وہ ادارے جب چلتے تھے تو پھر آپ کو تعاون بھی ملتا تھا, بھائی چارہ بھی ہوتا تھا. اب میں کھڑا ہوں یہاں پہ تو اس میں بہت سارا معاشی کا وہ میری کوئی اپنی ذمہ داری کا یا وہ مسئلہ نہیں تھا. یہ بننے میں ہمارے انہی دوستوں کا, استاد بھی تھے, بھائی بھی تھے, شامی صاحب ہوں, سجاد بھی سب سارے, تو انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے میں ایک سہارا دیا. رؤف طاہر صاحب کو وہ چونکہ ان کو میں اسی وقت کہتا تھا لاہور آ جاؤ, یونیورسٹی میں بنگلہ دیش نوجوان کی تحریک تھی اور وہ تحریک اتفاق یہ ہے کہ میں نے مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کی لاشیں دیکھی تھی. گدھ جو ہیں ان کی آنتیں کھینچ کے کھا رہے تھے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر اس ملک کو جو آج سارے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا کہ یہ باقی حصہ بھی ٹوٹ جائے گا, بلکنائز ہو جائے گا, تو قائد اعظم نے ان تمام کا سامنا کیا اور کہا کہ نہیں, یہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے, اہمیت بھی ہے, اسلام کا قلعہ بھی ہے. یہ جو بنا بنگلہ دیش نامنظور کیا تھا, اگر صرف اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے
या खान साहब 23 मार्च को या 25 मार्च को, यही कुछ होना था। एक पार्लियामेंट बैठ जाती, इख्तलाफ करते ना करते, हो सकते ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाते, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये वैध मुल्क है जिसकी अगर हम तलाश करेंगे सरहदें, तो वो सरहदें नहीं मिलती, दूर तक चली जाती हैं। ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ठीक कहा अबुल कलाम आज़ाद ने भी यही कहा कि ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये मुकाबला नहीं करना चाहते हिंदू का तिजारत में। वे क्या मुकाबला करते? पूरे लाहौर के अंदर, अनारकली के अंदर एक मुसलमान की दुकान थी, मार रोड पे एक भी नहीं थी, बाद में एक वो प्लाजा बना, एक भी नहीं थी। पूरा लाहौर जो है या सिखों का था या हिंदुओं का था। मुल्तान के अंदर, हुसैना के अंदर 2 दुकानें चमड़े वाली थी मुसलमानों की, बाकी मुकम्मल हिंदुओं की थी, वहाँ तो सिखों की भी नहीं थी। हालात ये कायदा और तालीम का जो आलम था, जो नॉन मुसलमान थे वो आटे में नमक के बराबर थे, स्कूल जाते ही नहीं थे। उनकी जो तहरीकें थी वो ताकतवर हो गई। हिंदुओं ने दोबारा मुसलमानों को, हिंदुओं में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रऊफ साहब पे बात करते हुए मैं खो गया, उनके जज्बे को, उनकी मोहब्बत को मैं इसके साथ ही फिर यार जिंदा सोबत बाकी मेरा। बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ, ये असल में वक्त कम है। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने फरमाया, एक गवर्नर पंजाब जो है चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, ये भी बंदों को जोड़ते हैं, हमारे हौसले बढ़ाते हैं। इन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाकर एक कौमी कारकुन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हम इनके इंतहाई ममनून हैं। ये असल में खिदमतगार गवर्नर हैं, खिदमत करके खुश होते हैं, लोगों को आगे बढ़ाकर खुश होते हैं। हम इंतहाई ममनून हैं क्योंकि उन्होंने साहिवाल जाना है, तो मैं चाहूँगा कि वो इज़हार ख्याल करें। जनाब गवर्नर पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जवेद हाशमी साहब, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, जहांज़ेब खिची साहब, हमारे मिनिस्टर हनीफ राजा साहब जो कि हमारे स्कॉटलैंड से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जनाब खालिद महमूद साहब, जनाब सज्जाद मीर साहब, जनाब डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब, जनाब डॉक्टर फ़याज़ रांझा, जनाब सुलेमान गनी साहब, जनाब डॉक्टर शफ़ीक जलंधरी साहब, जनाब शाहिद रशीद साहब, जनाब मियां इमरान मसूद साहब, जनाब मोहम्मद सलीम मज़हर साहब और प्रोफेसर अताउल्लाह रहमान, और हमारे भाई जनाब रऊफ़ ताहिर साहब के साहबजादे जनाब मोहम्मद काशिफ ताहिर साहब, जनाब मोहम्मद आसफ़ साहब, और मेरे नहायत ही अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, और हमारे एक भाई मौलाना साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, और मीडिया पर्सन्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मुकर्ररीन की गुफ्तगू मैंने बड़े गौर से सुनी। जनाब हबीबुर रहमान साहब ने, फिर जनाब सुलेमान गनी साहब ने, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, और जनाब जवेद हाशमी साहब की बातें जो हैं सुनी। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जवेद हाशमी की स्पीच के मुतल्लिक़ कि मैनचेस्टर में एक जलसा था, वहाँ पर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा वहाँ पर चीफ गेस्ट थी, पॉलिटिकल था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो तकरीरें शुरू हुई तो पता चला कि तकरीबन 20 के करीब मुकर्ररीन हैं।
तो मोहतरमा चाहती थी कि 1 घंटे के अंदर अंदर जलसा ख़त्म हो जाए। तो स्टेज सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि कोई स्पीकर जो है वो 3 मिनट से ज़्यादा तकरीर नहीं करेगा। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने तकरीर शुरू करने से पहले कहा कि भाई आई हैव ट्रैवल्ड फ्राम ग्लासगो टू मैनचेस्टर, इतना सफ़र करके आया हूँ, 3 मिनट की तकरीर के लिए तो मैं नहीं आया, 10 मिनट की तकरीर तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि जवेद हाशमी साहब हैज़ कम ऑल द वे फ्राम मुल्तान एंड ही डिज़र्व टू मेक एट लीस्ट 10 मिनट्स स्पीच। तो जब रऊफ़ ताहिर साहब की वफ़ात की ख़बर मैंने सुनी और मैं इस बात पे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि मेरी 5, 10, 15 जितने लोगों से भी बात हुई तो उनके पहले लफ्ज़ ये थे कि वो एक दरवेश इंसान थे। सब यूनानिमसली एक बात कही कि वो दरवेश इंसान थे। और दूसरी बात, वो अपने नज़रिए पे, नज़रियात पे पुख्तगी से कायम थे। और नंबर 3, वो अपने से ओपिनियन से जो डिफ़र करते थे, मुख्तलिफ राय रखते थे, उनको अपना मुखालिफ नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ कि ये दो तीन चीज़ें हैं, अगर हम अपनी कम्युनिटी में, अपने मुल्क में ये चीज़ें अपना लें तो हमारे मुल्क के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं और हम तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न हो जाते हैं। किसी वक्त होता था कि बाएं की सियासत है, दाएं बाजू की सियासत है, लेकिन अब तो कम से कम पाकिस्तान में तो मुझे नज़रियाती सियासत जो है कहीं नज़र नहीं आती। हर चीज़, ना पता कोई दाएं में कौन है, बाएं में कौन है, और फिर दूसरा हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हमारी टॉलरेंस का लेवल ये हो गया है कि अगर कोई कहे कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ तो उस पर फतवे लगने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई कहे कि मैं राइट हूँ तो उसको फंडामेंटलिस्ट, और पता नहीं हम क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप में टॉलरेंस हमें लेके आनी चाहिए। हम एक एक्सट्रीम पे हैं जिसमें हम इख्तलाफ राय को भी दुश्मनी समझ लेते हैं, किसी दूसरे की बात सुनने को गवारा नहीं करते, कुफर के फतवे लगा देते हैं। तो एक तो हम एक तरफ चले, दूसरी तरफ जो मगरबी ममालिक हैं वो इस एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि वो चाहते हैं कि आज़ादी तहरीर तकरीर का मकसद ये है कि आप किसी की भी दिल आज़ारी कर सकते हो। एक इंसान जो कि बिलियंस लोगों का लीडर है, जिसको वो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार करते हैं, तो उनकी वो कभी कार्टून बना के, कभी उनकी शान में गुस्ताखी करके अरबों लोगों की, नियरली 2 बिलियन लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी आज़ादी तहरीर के साथ वो दुरुस्त नहीं है, वो भी गलत है कि किसी शख्स की दिल आज़ारी करना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, ये किसी सूरत में भी इसको आप आज़ादी राय जो है वो नहीं कह सकते। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, हमें अपने भाई लेट रऊफ़ ताहिर के लिए दुआ गो होना है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और जो ज़िंदगी उन्होंने अपनी दरवेशी के साथ गुजारी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो अल्लाह ताला हमें भी उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर मैं उनके साहबजादों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके वालिद एक अजीम शख्सियत थे, उनके फुट स्टेप्स पे चलना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम सदका जारिया की बात करते हैं कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में कुआं लगवा देता है, पानी कर देता है, स्कूल खोलता है, मदरसा बनाता है, तो उसके मरने के बाद उसको सदका जारिया जो है वो मिलता रहता है, उसका सवाब मिलता है। इसी तरीके से जो शख्स नेक औलाद छोड़ के जाता है और वो नेक औलाद जो भी नेकी करती है उसका भी सवाब जो है वो वालिदैन को मिलता जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप नेकियां करेंगे, जो भी आप अच्छे काम करेंगे, वो उनके लिए सदका जारिया जो है वो
ثابت ہوں گے. تو مجھے دل تو چاہتا ہے کہ میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک اور مجھے فنکشن اٹینڈ کرنا ہے. تو میں جب فاتحہ کے لیے لیک سٹی پہ گیا تو وہاں پر مجیب الرحمان شامی صاحب اور ان کے دوست وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ لیک سٹی میں کسی اسٹریٹ کا نام جو ہے وہ رؤوف طاہر کے نام پہ رکھ دیا جائے. تو میں وہاں سے سیدھا گوہر اعجاز صاحب کے پاس گیا اسی دن. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ایک بہت عظیم شخص تھے، اور عظیم شخص کو ٹربیوٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں اپنے میں لانی چاہیے کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی یاد ہمیں رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ ہیں اچھے کام کر کے، ان پہ سیمینار ہونے چاہیے، ان پہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے نظریات کو، ان چیزوں کو فالو کر سکیں. تو میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ان کی انتظامیہ کے لوگ بھی وہاں پر بیٹھے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ وہاں ہی اناؤنس کر کے آ جاتے. تو انہوں نے جو ہے وہ اجازت دے دی ہے، اور میں نے مشاورت کی ہے مجیب الرحمان شامی صاحب سے، دوسرے دوستوں سے. تو جس روڈ پہ ان کا گھر تھا، جس سڑک پہ، تو اس سڑک کا نام جو ہے وہ رؤوف طاہر روڈ جو ہے وہ انشاءاللہ رکھا جائے گا. اور انشاءاللہ ہم وہاں پر ایک تقریب بھی کریں گے جس میں ان کے تمام دوست اور چاہنے والے جو ہیں ان کو وہاں پر انشاءاللہ انوائٹ کریں گے. تو آخر میں پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخری بات میں کہنی چاہتا ہوں، دل کی بات جو ہے وہ کہنی چاہیے. میں شامی صاحب جب میں برطانیہ میں تھا تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ ہماری جو پاکستانی بھائی ہیں ان سے حقیقت سے جتنی بھی دور کی بات کریں اتنی ہی زیادہ یہ تالیاں بجاتے ہیں، جو چیز ممکن نہیں. اور ان کو کبھی اچھی باتیں سناؤ، ان کو اگر کہو کہ نہیں یار ہماری یہ کمزوریاں ہیں، تو پھر وہ کہتے تھے نہیں یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ پیٹریاٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائم لیڈرز جو ہیں ان کو رسک لینا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا برطانیہ میں یہ چیلنج بن گیا کہ ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں تمام بچوں سے پیچھے رہ گئے. بنگلہ دیشی بچے جو برطانیہ میں رہتے تھے ان کی بھی کوالیفیکیشن ہم سے بہتر ہو. انڈین بچے جو تھے ان کی انگریزوں سے بھی بہتر کوالیفیکیشن تھی. تو میں نے جب یہ کہنا شروع کیا، میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو، یہ اگلی جنریشن ہے جس نے ہمارا نام زندہ رکھنا ہے. اگلی جنریشن نے اگر کامیاب ہونا ہے تو انہوں نے پاکستان کا نام زندہ رکھنا ہے. تو ہم اگر ان بچوں کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا کیا بنے. تو جب میں سکولوں میں جاتا تھا اور سکول کے ہیڈ ماسٹر کو یا ہیڈ مسٹرز کو میں ملتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ سرپرائزنگ بات ہے کہ تمام کمیونٹیز کے لوگ اپنے بچوں کی ہر 3 مہینے بعد ایک پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کی رپورٹ لینے کی آتے تھے. لیکن پاکستان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی رپورٹ بھی لینے نہیں جاتے تھے. تو اس کو میں نے ایک تحریک سمجھ کے چلایا. میں نے بتایا کہ ہمارا کوالیفیکیشن لیول جو ہے نیچے آ گیا ہے. پھر ہم نے وہاں کی جو حکومت ہے ان سے بات کی کہ بھئی آپ یہ کرتے ہو کہ ایک جو منارٹی کمیونٹیز ہیں ان کے لیے آپ ایک فنڈنگ رکھتے ہیں، لیکن منارٹی کمیونٹیز کے درمیان بھی انکوالٹی ہے. اگر آپ اس انکوالٹی کی بنیاد پہ نہیں کریں گے تو بچے ہمارے دوسرے بچوں سے منارٹی کمیونٹی پیچھے رہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ESL ٹیچر انگلش ایز سیکنڈ لینگویج، کیونکہ سب سے بڑا بیریئر ہمارے بچوں کے سامنے یہ تھا کہ ان کی پہلی زبان پنجابی تھی یا اردو تھی، انگلش ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی. تو ان کے لیے ہم نے وہاں پر اسپیشل ٹیچر رکھوائے تاکہ بچوں کو زیادہ انگلش میں جو کمزوری آتی ہے. تو اب اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ ہم نے اس ایشو کو ریز کیا، ہم نے بتایا کہ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آنا ہے. پیرنٹس کو کہا کہ آپ کو اسکولوں میں جانا چاہیے، بچوں کی رپورٹ لینی چاہیے، آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے گھر سے بستہ لے کے اسکول جاتے ہیں، اسکول گئے ہیں یا کہیں اور گئے ہیں. اور بچے بھی بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں جدوں انہوں نے والدہ دی لوک آفٹر نہیں ہوئے. وہ ان کو لکھ کے دیتے تھے کہ ان کو وہ جو ہوتی ہے نا رپورٹ، وہ بچوں کو لکھ کے دیتے تھے کہ بھئی یہ بچے جو ہیں یہ آپ کے اتنے دن غیر حاضر رہے اسکول سے. وہ رپورٹ ہی والدین کو نہیں دیتے تھے. میں نے کہا کہ بھئی ان کو وہ بائی پوسٹ بھیجو یا وہ رپورٹ والدین کو بلا کے بھیجو. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن کو ہم نے سیریس لیا، اور اب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستانی بچے اب ماشاءاللہ دوسری کمیونٹی کے بچوں سے کسی صورت بھی کم نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ویکنس جو ہیں اس کو کبھی فرائٹن نہیں ہونا چاہیے. اپنی کمزوریاں جو ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے.
جو اس بات کے لیے شاہد رشید صاحب میں آنا چاہتا تھا، اتنی بڑی کہانی میں نے سنائی ہے، وہ نظریہ پاکستان ماشاءاللہ مجید نظامی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے، اور جو انہوں نے شمع روشن کی ہے اس کو جاری رکھے۔ تو میں نے ایک ان کی میٹنگ کا پچھلا فنکشن تھا، تو اس میں مجھے بھی انہوں نے بلایا، تو جب میں نے ٹاک ٹیبل دیکھا تو مجھے وہاں پر 60 سال سے عمر کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ تو میں نے ان کو اپنی تقریر میں بھی کہا کہ بھئی اگر نظریہ پاکستان کو آپ نے لائیو رکھنا ہے تو خدا کے لیے ینگر جنریشن جو ہے ان کو آگے لائیں، ان کو لیڈرشپ دیں، پھر وہ نظریہ پاکستان کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اور میں نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اس معاملے میں شاہد رشید صاحب آپ کو ایک ورکر کی حیثیت سے فلی طور پر سپورٹ کروں گا۔ تو میری تمام سے گزارش ہے، میں آپ کو بتا دوں ہمارا سب سے بڑا برطانیہ میں ہمارا کیا مسئلہ تھا، جو ہمارے بزرگ تھے وہ چودراہٹ مسجدوں کی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ مولوی بھی کہتے تھے کہ وہ لے کے آئیں جو پنجابی بولتا ہو اردو نہ۔ میں کہا بھائی جان تسی مسلمان ہو، تسی جنہ دین سیکھنا سی سیکھ لیا ہے، ہن اسی اپنے بچیاں نوں وہ مولوی لیا کے دینا چاہتے ہیں جڑے انہاں دی زبان چ گل کر سکن، انہاں دی زبان ہن انگلش ہے۔ تو پھر ہم ماشاءاللہ اب وہاں پر ہمارے جو عوام ہیں فلوئنٹ انگلش بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، بچے ان سے سیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی جہاں جہاں بھی ہم ہیں، جن جن آرگنائزیشن میں ہم کام کر رہے ہیں، لیٹس پروموٹ، ایک جنڈر ایکوالٹی وہاں پر لیں، خواتین کو اس میں پروموٹ کریں، اور اس میں یوتھ جو ہے اس کو انگیج کریں۔ تو انشاءاللہ پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو شمع مجید نظامی صاحب نے روشن کی تھی، ہم انشاءاللہ نظریہ پاکستان کا تحفظ بھی کریں گے اور اس کو لے کے آگے بھی چلیں گے، اور شاہد رشید صاحب آپ اور آپ کی ٹیم کے فلی آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ گورنر صاحب۔ حاضرین کارروائی جاری رہے گی، آپ نشستوں پر تشریف رکھیں، یہ کارروائی جاری رہے گی۔ گورنر صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے۔ میں اب جمیل اطہر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں۔ سر میں بزرگ کہہ دوں، بزرگ صحافی جناب جمیل اطہر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ایک ایسے رفیق کار کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں جن کے اوصاف حمیدہ کا الفاظ و حروف میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا ان کے ساتھ تعلق 40-45 سال پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کہانی اور داستان کو 2 منٹوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ مختصراً یہ کہوں گا کہ وہ جامعہ شامیہ کی بہت اچھی تخلیق تھے۔ انہوں نے 10 برس سعودی عرب میں گزارے، باقی صحافتی زندگی کا سارا عرصہ شامی صاحب کی تربیت گاہ میں گزارا۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان اور ان کے بچوں اور ان کے بیٹی کے بعد اگر کوئی شخص تعزیت اور ہمدردی کا مستحق ہے تو وہ ہمارے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں۔ ان کی رفاقت ایک مثالی رفاقت تھی، اور اس پر شامی صاحب کے دوستوں کو ہمیشہ رشک رہا۔ میں نے جناب رؤوف طاہر کو جدہ میں سرور محل میں میاں نواز شریف صاحب کی ایک محفل میں بھی دیکھا۔ وہ اردو نیوز کے ایڈیٹر تھے اور شام ان کی میاں نواز شریف کے ساتھ گزرتی تھی۔ جہاں سعودی عرب عمرہ اور حج کے مسافر نواز شریف کے ہم حاضری دیتے ہیں اور خوشامد اور چاپلوسی کے وہ مناظر دیکھے جا
करते थे जो हुक्मरानों और सारों हुक्मरानों के लिए हमारा वतीरा बन चुका है, लेकिन उनमें एक मुनफरद शख्सियत रऊफ ताहर की थी कि जो इन अल्फाज से आशना ही नहीं थे और जहाँ इख्तलाफ करने का मौका आता था वो इख्तलाफ करते थे। उनकी ज़िंदगी एक मिसाली सहाफ़ी की ज़िंदगी थी। यहाँ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट के अकाबर मौजूद हैं, यहाँ नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के रहनुमा मौजूद हैं। एक सच्चा पाकिस्तानी, एक सच्चा मुसलमान और एक ऐसा शख्स जिसने दुनियावी माल व दौलत को परेका के बराबर अहमियत नहीं दी। मैं इस पर लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, चंद अशार साहिल लुधियानवी के उनकी रूह की नज़र करना चाहता हूँ। आप भी समाअत फरमाएं। मैंने चांद सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, दिल में नाकाम उम्मीदों के बसेरे पाए, रोशनी लेने को निकला तो अंधेरे पाए। कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको फरियाद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। फिर साहर कहते हैं, हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा प्रस्तों की बस्ती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आखिर में शायर कहते हैं, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। ये थे जनाब रऊफ ताहर, उनकी तस्वीर खींची है साहिल लुधियानवी ने उनकी रेलों से बहुत पहले। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमील अतर साहब। अब मैं ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब जो अमीर जमायत इस्लामी लाहौर हैं उनसे दरख्वास्त को ख़िताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद अहले फ़िक्र व दानिश, ज़ौरमाए कौम, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेज़बान मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट ने उस शख्सियत की याद में हमको जमा किया है कि जिनकी पूरी ज़िंदगी नज़रिया पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते गुजरी। और सच्ची बात यह है कि कलम की हुर्मत के पासबान थे। अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा। अगर कलम को बेच के दुनियावी मालो मनसब इकट्ठा करना चाहते तो बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे कायदीन ने जो बात हमारे सामने रखी कि एक साफ़ सुथरी और इस मुल्क की मोहब्बत से सरशार और नज़रिया पाकिस्तान की कमिटमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला रऊफ ताहर आज हम में नहीं है। और उनकी याद तकाज़ा इस बात का करती है कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं जिनका हमने यहाँ पे ज़िक्र किया, अगर उनको अपना लिया जाए और ज़िंदगी इस तरह से गुजारी जाए कि जो एक मकसद के ताबे हो, अपनी कौम के खिदमत के ताबे हो, तो सच्ची बात यह है कि दुनिया से तो बहुत दौलत इकट्ठी करने वाले भी चले जाते हैं और दरवेश भी दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन नाम उन्हीं का बाकी रहता है कि जो अपनी कौम को सर्व करते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला रऊफ ताहिर के दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनके ख़ानदान को सब्र दे, बिलाशुबा बड़ा खला है, और अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं आखिर में नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट और उसके रूह रवां शाह रशीद साहब
اور مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ جن کے اشتراک سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مقصد کے راستے میں چلنے والے ایک درویش کارکن کو یاد رکھا اور ہم سب کو ان کی یاد میں جمع کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں اور خطاب فرمائیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ بہت احاطہ جو ہے وہ رؤوف طاہر صاحب کی شخصیت کا سب دوستوں نے کر دیا. میرا ایک تعلق پیشہ ورانہ تھا رؤوف طاہر صاحب سے. ایک میں ان کے 2 صاحبزادوں کا استاد رہا اور میں اپنی گفتگو کو بہت ہی مختصر کروں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں ابھی شاید اظہار خیال کریں گے. میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ دونوں ان کے صاحبزادگان جو میرے شاگرد بھی ہیں وہ ایک کام کا بیڑا اٹھائیں کہ ان کے جتنے بھی کالم ہیں جو ان کی پہنچ میں آتے ہیں اس کو تلاش کروائیں. اگر اس کا ریکارڈ نہیں ہے تو ان کو وہ موضوعات کے اعتبار سے میں اس معاملے میں ان کی کچھ نہ کچھ ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں. اس کی وہ کتابیں تیار کروائیں کیونکہ میرا جو آبزرویشن رہی اور جو میرا ان سے انٹریکشن تھا میں ان سے رہنمائی بھی لیتا تھا کیونکہ ان کو جتنی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کی کرونالوجی جتنی رؤوف صاحب کو زبانی تھی میں نے آج تک کوئی ہسٹری کا پروفیسر بھی نہیں دیکھا ایسا کہ جو واقعات کا تسلسل وہ میری اپنی جو کچھ خبریں جو 77 میں چھپی تھیں اور ایکسکلوسیو ہوتی تھیں کسی نہ کسی لحاظ سے ان کی اہمیت ہوتی تھی. میں حیران تھا کہ اس کی تاریخیں ان کو یاد تھی کہ تمہاری فلاں یہ خبر اس وقت چھپی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہ کیا تھا. تو یہ بہت بڑا اثاثہ تھا. اس میں بہت بڑی اور جو ان کے کالموں میں یہ چیز موجود ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کرنٹ افیئرس کو جو ماضی کے واقعات جہاں پر وہ ان کی کوئی تعلق ریلیونسی بنتی تھی وہ اس کو جوڑ دیتے تھے اور وہ بہت زیادہ تجزیہ جو تھا وہ مدلل بھی ہو جاتا تھا معلومات سے بھرپور ہوتا تھا. تو میری یہ تجویز ہے کہ ان کے دونوں جو صاحبزادگان ہیں اور میرے وہ اسٹوڈنٹ بھی رہے تو وہ یہ کام تو ضرور کریں. بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب سے میں استدعا کروں گا کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں نے 50 سال اب یہ 50واں سال ہے میں نے 50 سال تک یونیورسٹی میں صحافت کے متعلق پڑھایا ہے. جو بڑوں سے سیکھا اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہا کہ کالم نویس اچھا کیسے ہوتا ہے، اداریہ نویس کیسے ہوتا ہے، رپورٹر کیسے ہوتا ہے، اچھے رپورٹر کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. تو جو کچھ میں پڑھاتا رہا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے اچھے اوصاف رؤوف طاہر میں تھے جو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانے کی کوشش کی 50 سال تک کہ ایک اچھا صحافی جس میں نیوز سینس ہوتی ہے، نوز فار نیوز ہوتی ہے اور پیشہ ورانہ جو صحافتی اقدار ہیں ان کا پاسدار ہوتا ہے. وہ کوئی چیز کسی طرح سے بھی نہیں دیکھتے ہم کہ وہ کسی سے پیچھے ہو. اور ان کے کالم جو پڑھ کے اور ان سے ویسے بھی باتیں کرتے رہتے تھے. مجھے اختلاف ہوتا تھا ان کے سیاسی نظریات کا، میں قائل نہیں تھا. ڈیموکریسی کے سلسلے میں نظریہ پاکستان اور پاکستان سے جو ان کی وابستگی اور مضبوط وابستگی تھی اس کی تحسین ہم ہمیشہ کرتے تھے. وہ بڑے سچے کھرے اچھے دوستوں کے اچھے دوست اور سارے دوستوں سے رابطہ رکھنے والے انسان. اور جتنے لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ان کے سچے کھرے پاکستانی اور ایک اچھے دیانتدار اور بہت ہی کھرے انسان اور صحافی ہونے
سے انکار نہیں کرتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی اچھے صحافیوں کی خصوصیات تھیں وہ ان میں موجود تھیں. ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. وہ جیسے کہا گیا کہ انسان تو فوت ہو جاتا ہے، جمیل اطہر صاحب نے کہا، لیکن اچھے انسان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں ذہنوں میں زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تھے میاں عمران مسعود صاحب، سابق وزیر تعلیم اور ماہر تعلیم، تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہد رشید صاحب. معزز خواتین و حضرات، رؤوف طاہر صاحب سے میری اتنی کوئی خاص ملاقات نہیں تھی، لیکن دوستوں اور یاروں سے بہت ان کی تعریف سنی. ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں جس کا تعلق رؤوف طاہر صاحب کی ذات کے ساتھ ہے. 2002 کی حکومت میں بطور وزیر تعلیم میں کام کر رہا تھا. ہمارا وفاقی حکومت سے خاص طور پر جنرل مشرف سے ڈس ایگریمنٹ ہوا آغا خان بورڈ پر. میں نے اپنا ایک موقف اختیار کیا اور یہ کہا کہ ہمارے پنجاب کے اسکولز میں کوئی ایسا نصاب نہیں پڑھایا جائے گا جو کہ ہمارے نظریاتی عقائد کے تصادم میں ہو یا اس کے ساتھ اس کی مخالفت میں ہو. اس پر بہت لیدے ہوئی اور ایک کہہ لیں ایک پریشانی کا ایک عالم جو تھا وہ بھی شروع ہو گیا. تو مجھے مرحوم مجید نظامی صاحب کا فون آیا اور میری ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے کہ آپ نے نصاب کی حفاظت کا جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، انہوں نے کہا نظامی صاحب نے میں اور میرا پورا ادارہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، آپ ڈٹ کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ عام طور پر ہوتا نہیں کہ ایک ہی حکومت کے صاحبان جو ہوں وہ آپس میں اس طرح مخالفت. اور جنرل مشرف کا بہت بڑا طوطی بولتا تھا اس زمانے میں. تو میری اپنی جماعت بھی پریشان تھی، کابینہ ساری پریشان تھی، اور اس پر میں نے اپنا ایک موقف اختیار کیا جس کی مجھے بعد میں فتح بھی جو ہے وہ حاصل ہوئی. دوسرا ٹیلی فون مجھے رؤوف طاہر صاحب کا آیا تھا. حالانکہ میری ان سے اتنی شناسائی نہیں تھی اور انہوں نے بھی اسی انداز میں کہا کہ میں نے بڑے کالمز پڑھے اور میں پڑھ رہا ہوں اخبارات میں یہ بحث جو شروع ہوئی ہے، تو آپ بالکل قدم بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے جو ہے وہ ساتھ دیں گے. تو یہ دراصل ایک عکاسی تھی اس نظریے کی، ان عقائد کی جو کہ مجید نظامی اور رؤوف طاہر صاحب ایک ہی کشتی کے سوار سب لوگ. تو ایسے لوگ جن کا موقف بڑا کلیئر ہو، جن کی ذہن میں بڑی کلیئرٹی ہو اور جن کا عقائد اور جن کی اپنی ایک سوچ جو ہے بڑی پختہ ہو، ایسے لوگ بڑے کم ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو کہ اپنے اصولوں پر ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ان چیزوں سے جو ہے آپ اپنے ان سکسیسفل سٹوریز کو آپ دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو کہ آنے والی نسل کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے اشتراک سے جو آج کی نشست آپ نے یہاں پر منعقد کی، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایسی کارروائی ہونی چاہیے اور یہ کنڈولنس اور یہ تعزیتی ریفرنس جو ہے یہ ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں ضرور کرنے چاہیے. یہ ایک بہت ہی اچھی ٹریڈیشن ہے جس کو میں فلی سپورٹ کرتا ہوں. آخری بات جانے سے پہلے گورنر صاحب نے یہاں پہ بات کی، آج کل بھی سنگل نیشنل کریکولم پہ بہت بحث ہو رہی ہے پورے پاکستان میں. ایک نصاب جو ہے وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں پورے اسکولز میں، چاروں صوبوں میں، وفاق میں، اور انہوں نے کتابیں بھی چھاپی ہیں اور لاگو ہوئی ہیں. بہت زیادہ پریشانی اس وقت پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں پائی جاتی ہے. کیا یہ اچھا ہو
کہ جب آپ نصاب کی تیاری کرتے ہیں تو کم از کم مشاورت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ پاکستان ہسٹری پڑھاتے ہیں، مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں، تو تحریک پاکستان بھی ہمیں ڈٹ کر پڑھانی چاہیے. ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہیے نصاب میں جن ہستیوں کی یہاں پر تصاویر لگی ہوئی ہیں اور جن کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تو میں تو گورنر صاحب سے پہلے بھی ملا اور آئندہ بھی مل کے یہی کہوں گا کہ یہ نصاب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جو ہم ان فورمز پہ اور اسٹیجوں پر کھڑے ہو کے ہم بہت زیادہ فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں کہ اصول اور یہ اور فلاں فلاں، وہ سارے کا سارا دار و مدار اس نصاب پہ ہوتا ہے جو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں. لیکن نصاب کو ایک ہی اسٹروک آف دا پین کے ساتھ بدل دینا اور ایک دم بدل دینا اور اس میں اسٹیک ہولڈرز کو اور مین جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں نہ لینا، یہ تھوڑی اس پہ پریشانی بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ آپ سب لوگ بھی اس میں ضرور دیکھیے جو سنگل نیشنل کریکولا ابھی انہوں نے لاگو کیا ہے، اس میں جو بہتری جو ہے وہ لانی بہت ضروری ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد آصف طاہر صاحب جو مرحوم رؤف طاہر کے صاحبزادے ہیں وہ اظہار خیال کریں گے. جی صاحب چلے گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں والد صاحب کے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بہترین انداز میں والد محترم کو خراج عقیدت پیش کیا، اور گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تعزیت کے لیے گھر بھی تشریف لائے اور یہاں بھی موجود تھے. والد صاحب کے بارے میں کیا بیان کروں، ان کے دوست احباب نے ان کو بیان کیا ہے. وہ ایک بہترین انسان تھے. بہترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم باپ اور نہایت محبت اور شفقت کرنے والے تھے، اور اولاد کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ تھا کہ ہر وقت نرم دلی، نرم مزاجی سے گھر کا ماحول رکھنا، دوستانہ ماحول رکھنا. ایک کیا عظمت میں ان کی بیان کروں. اور اپنے صحافتی پروفیشن میں وہ جو لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں، جس میں انہوں نے عزت کمائی، ایمانداری کمائی، نیک نامی کمائی. اللہ مجھے اور میرے بھائی کو توفیق دے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلتے رہیں. اور میں مشکور ہوں نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کا بھی کہ انہوں نے والد صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس قسم کا تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا. بہت شکریہ. پروفیسر عطاء الرحمان صاحب اختصار کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزی آصف طاہر اور یہاں پر اہل علم و دانش کی جو کہکشاں پسی ہے اور جن کے درمیان مجھ جیسے ایک معمولی آدمی کا کھڑا ہونا میرے لیے بڑے اعزاز کی حیثیت رکھتا ہے. اور شاید یہ مرحوم رؤف طاہر کا کے ساتھ سب کی دوستی اور محبت کا نتیجہ ہے کہ مجھے آج شام آپ سے خطاب کا موقع ملا ہے. رؤف طاہر مرحوم کے ساتھ میرے کوئی 35 سال کے تعلقات تھے. ان کے بہت سارے وصائف، بہت ساری خوبیاں بیان ہو چکی ہیں. میں صرف ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں صحافیوں کے لیے اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے ایک اخبار میں نوکری کر کے روٹی کمانا بہت مشکل ہو گیا. ایک صحافی کو مالکوں اور ایڈیٹروں کی پالیسی کا پابند ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ ذہنی طور سے ان سے اتفاق کرے یا نہ کرے. اگر اس کو اپنی نوکری اور آمدنی اور روٹی منظور ہے تو اسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے قلم کو اپنے مالکان، اور زیادہ تر ایڈیٹر مالک ہوتے ہیں، ایڈیٹران گرامی کے نظریات میں ڈال کر لکھنا پڑتا ہے، خواہ اس کا ضمیر اس سے مختلف آراء پر مطمئن ہو.
میں نے دیکھا کہ رؤف طاہر مرحوم ایک ایسا شخص تھا جس نے لاہور اور کراچی کے مختلف اخبارات اور جرائد میں کام کیا اور اس نے ان تمام مجبوریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑی کوشش کے ساتھ بلکہ عملاً ذہنی جہاد کے ساتھ اپنے نظریات پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے کالموں سے، اس کی رپورٹوں سے، اس سے انہی نظریات کا اظہار ہوتا تھا جن کا وہ ہمارے درمیان بیٹھ کر ذاتی گفتگوؤں میں کرتا تھا، اور یہ وصف بہت کم رہ گیا تھا۔ وہ نوائے وقت میں گئے، وہ زندگی میں گئے، وہ جسارت میں گئے، انہوں نے جنگ میں لکھا، انہوں نے دنیا اخبار میں لکھا، لیکن اپنی انفرادیت کو قائم رکھا اور اس کو برقرار رکھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص نے وفاداریاں اپنے مالکوں کی وجہ سے اپنے سیاسی نظریات کو نہیں بدلا، اور یہ وصف بہت کم ہمارے دور میں رہ گیا، اور ایسے لوگ بہت ریئر ہیں اس وقت میدان صحافت کے اندر، جس کے میں رؤف طاہر مرحوم نے اپنے آپ کو ممتاز کیا۔ پھر جب اس پر کوئی دباؤ آتا تھا اور اس کا وہ ایک کشک محسوس کرتا تھا تو پھر وہ ذکر بھی کرتا تھا کہ دیکھیے مجھ پر یہ دباؤ ہے، میں اس کا کیا علاج ہوں۔ جب بھی ان کے کالموں میں خط اور برید ہوتی تھی تو وہ ٹیلی فون کر کے مجھے کہتا تھا کہ بتائیے اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے یہ اور یہ لکھا ہے، چھپا جو ہے۔ میں اس سے یہ کہتا تھا کہ اس بات کو بھی غنیمت جانو کہ جو کچھ چھپ گیا ہے اس سے تمہارے نظریات چھلک چھلک کر باہر آ رہے ہوتے ہیں، ہاں براہ راست نہ صحیح، لیکن تاثر جو قاری پر بنتا ہے وہ تمہاری انفرادیت کا اور نظریات کا بنتا ہے، اور یہ بڑی غنیمت بات ہے، اور اس پر قائم رہو۔ تو اس طرح اس کا یہ ایک وصف تھا۔ ہمارے یہاں پاکستان پروگریسو لمیٹڈ جو کہ یہ ہمارے یہاں دائیں بازوؤں کے اخبارات کا بہت بڑا قلعہ تھا جو قیام پاکستان کے بعد قائم ہوا، اور جب ایوب خان کی آمریت نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تو کچھ پرومیننٹ صحافی ایسے تھے بائیں بازو کے جنہوں نے استعفے دے دیے، لیکن پھر وہ اپنی روزی روٹی کی خاطر دوبارہ حالات سے سمجھوتا کر کے وہیں واپس آ گئے، اور آ کر انہوں نے پھر عاملیوں تو بھی حمایت کی، دوسروں تو پھر ایک چلن چل پڑا جس کی لپیٹ میں ہم سب آ گئے کہ جہاں نوکری کرنی ہے وہاں کے نظریات کا اظہار کرنا ہے، قلم کا استعمال کرنا ہے، مالکوں کو خوش کرنا ہے، اور اس طرح ترقی کی منازل طے کرنی ہے۔ رؤف طاہر نے یہ کام نہیں کیا، اور اس کی جزا اس کو تاریخ بھی دے گی، تاریخ صحافت جب لکھی جائے گی، اور اس کی جزا اس کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ دوسری بات جو ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ آئین کی سربلندی اور جمہوریت کے تسلسل کے مشن پر ڈٹا رہا، قائم رہا۔ اس کی نواز شریف کے ساتھ دوستی کا بار بار ذکر ہوتا ہے، لیکن نواز شریف کے ساتھ اس کی دوستی جو تھی کسی نواز شریف کے ذاتی وصف کی بنیاد پر تھی، خصوص خاندان سے کسی قسم کے تعلق کی بنیاد پر نہیں تھی، کسی مالی منفعت کی۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں آج آپ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی گواہی دیتا ہوں کہ کسی مالی منفعت کی بنیاد پر نہیں تھی۔ وہ خالصتاً اس لیے کہ جب 1992 میں نواز شریف کی پہلی حکومت جو ہے وہ ڈسمس کی گئی اور اس سے یہاں کی مقتدر طاقتیں جو تھیں اس کے پیچھے کارفرما تھیں، تو اس کے بعد ایک نیا طبقہ پیدا ہوا جس کے اندر نواز شریف کے ساتھ اس کے نظریات کی وجہ سے، اس کی آئین دوستی کی وجہ سے، اس کی جمہوریت کی وابستگی کے اظہار کی وجہ سے اس کے ساتھ انس پیدا ہوا اور اس کی حمایت پر مجبور ہوئے، اور رؤف طاہر جو ہے وہ آخری دم تک اپنے اس مشن پر قائم رہا، اور وہ جب بھی لکھتا تھا کالم کاٹا جاتا تھا، اس پر وہ افسوس کا اظہار بھی کرتا تھا، لیکن اس پر اس کے کالموں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی وابستگی جو ہے
وہ کسی شخصیت سیاستدان خواہ نواز شریف تھا یا کوئی اور نہیں تھا، آئین پاکستان کے ساتھ تھی، جمہوریت کے ساتھ تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کے سول بالادستی کے نظریہ کے ساتھ تھی۔ یہ تھی اس کی بالادستی وابستگی کا اصل بات۔ اور تیسرا وصف جیسے کہ سب جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کہ وہ مفکر اسلام مولانا سید ابوالعلا مودودی کے نظریات سے متاثر ہو کر جو دور جدید میں جو انہوں نے ایک اسلامی شعور پیدا کیا تھا اس سے متاثر تھا، اور اسلام کے ساتھ وابستگی، پاکستان کے ساتھ محبت، یہ اس کا تغرہ امتیاز تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ بہت جلد چلا گیا، بہت اچھا دوست تھا، بہت میں بیشتر دنوں بیمار رہا تو اس نے تیمارداری کی انتہا کر دی، اور وہ گھنٹوں میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا، لطیفے سناتا تھا، مزاح کرتا تھا، اور میں اپنا سارا مرض بھول جاتا تھا۔ اور رؤوف طاہر نے آ کر اس سلسلے میں بہت میرے مشکل مرحلے میں میری مدد کی، کہ میرے ساتھ اس نے ہسپتال بھی گیا، گھر بھی آتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بھی جزا دے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ پروفیسر عطاء الرحمان صاحب۔ حاضرین والا کرام، اب میں خالد محمود صاحب سے، جو نہ صرف چیئرمین ہیں ظفر علی ٹرسٹ کے بلکہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے بھی سرپرستوں میں ہمیشہ سرپرستی فرمائی ہے، اختتامی کلمات، صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ جناب خالد محمود صاحب، اس کے بعد دعا ہوگی۔ بہت شکریہ جناب۔ میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے بہت مشکور ہوں ان تمام حضرات کا جو اس تقریب میں شامل ہوئے، سامعین وقت نکال کے تشریف لائے۔ میں مشکور ہوں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا، جن کے اشتراک سے یہ ساری محفل برپا ہوئی، وہ ہم سب کا فرض تھا۔ اور مشکور ہوں میں ان تمام دوستوں کا جو آئے اور انہوں نے اس موقع پہ اظہار خیال کیا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا نظریہ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ پہ جہاں بہت سی مہربانیاں ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب کی اور میری ذات پر بھی، ان میں ایک بڑی مہربانی میں تصور کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا تعارف کرایا رؤوف طاہر صاحب سے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پہ سیکٹری کی اسامی خالی ہوئی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ بہترین ثابت ہوں گے ٹرسٹ کے لیے، اور وہ واقعی اسی طرح ہوا۔ ان کے آ جانے سے صحیح معنوں میں جو ہمارا ٹرسٹ تھا وہ اس کا تعارف ہوا لاہور کے اور ارد گرد کے جتنے بھی ادبی حلقے تھے، صحافتی حلقے تھے، سیاسی حلقے تھے، اتنا تعارف ہوا کہ وہ اس سے پہلے 10-12 سال جو ٹرسٹ قائم ہوا تھا وہ اس طرح وہ روشناس نہیں ہوا جس طرح ان کی ذات سے ہوا۔ وہ بالکل ایک انجمن تھے، اور اگر میں مختلف مقررین کی گفتگو کا خلاصہ بیان کروں تو وہ ایک سوشل ایسٹ تھے رؤوف طاہر صاحب۔ ان کے ذریعے سے رابطے ہوتے تھے، لوگ اکٹھے ہوتے تھے، کھچے چلے آتے تھے، ہماری فکری نشست ہوتی تھی، اس میں دوست شامل ہوتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو کہنا چاہتے تھے، جو پیغام دینا چاہتے تھے، جو جس چیز کو پھیلانا چاہتے تھے وہ پھیلتی چلی گئی۔ تو اس لحاظ سے ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ان کی ذات سے ہمیں بہت فیض حاصل ہوا، بہت فائدہ حاصل ہوا۔ اور بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سے یہ اندورناک واقعہ پیش آیا ہے ان کی ناگہانی موت کا، میری ذاتی حیثیت میں کئی تعارف ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ شاید جانتے بھی ہوں گے، لیکن آج کل مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ دوست مجھے ملتے ہیں، ان کی تعزیت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ اس ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ تو وہ میرا ذاتی ایک تعارف بھی بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بہت ہی شاندار شخص تھے، شریف آدمی تھے۔ میں نے ان کی صحبت کا، ان کی گفتگو کا، ان کی مجلسوں کا بہت لطف اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ آخر میں ڈاکٹر فیاض راجہ صاحب دعا کروائیں گے، آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعارف تو رؤوف طاہر صاحب سے بطور مریض اور معالج ہوا، جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے
हमारे पास लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद ये ताल्लुक़ इतना गहरा हो गया कि वो चंद लोग जिनके लिए रात की तारीकी में भी अल्लाह करीम के हजूर मुझे कुछ आंसू गिराने का मौका मिला, उनमें रऊफ़ ताहिर भी है। चंद लोग हैं। तो ऐसी शख्सियत, एक मासूम, आज जितनी तकरीरें हुई, सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, खालिद साहब और बाकी अताउल्लाह साहब, इन लोगों ने, जमील अतर जमील साहब, इन्होंने जितनी बातें कही वो 3 बातों के गिर्द घूमती हैं। एक अमानत, सदाकत, शराफत, और आखिरी बात जो उन्होंने कही थी वो शुजाअत। तो इस कायनात में जो जिसकी सदा बादशाही है वो अल्लाह है। और आज हम इस वक्त जो दुआ करने लगे हैं वो किसी अताउर रहमान साहब के बकौल कि वो किसी अखबार के मालिक, किसी चैनल के मालिक से दुआ नहीं होगी। वो दुआ किससे होगी? अल्लाह से। तो सदा बादशाही अल्लाह की है और इज़्ज़तों वाला जिसको इज़्ज़त मिलती है उस कायनात में वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मोमिनीना जमीआ। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और उन लोगों के लिए है जो अल्लाह और रसूल की सिफ़ात के हामिल हैं। तो रऊफ़ ताहिर के लिए आज जितने कलिमात कहे, मुजीबुर रहमान शामी साहब कहते हैं मेरी रूह में वो खून की तरह दौड़ता है और मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिसका ताल्लुक़ मुजीबुर रहमान शामी की वजह से हुआ। लेकिन मुझे इतना कल्बी ताल्लुक़ है उससे कि जो सिक्का मेरे अल्लाह के दरबार में चलता है वो सिर्फ आंसू हैं, आंसू हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि इतने बड़े बड़े लोग, ये इधर भी बैठे हुए, इधर भी बैठे हुए, आप इतने बड़े बड़े लोग हैं, इस वक्त में हमें, अब हम दुआ क्या है, अल्लाह के हजूर एक हम गवाही देंगे और एक अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे जहाँ किसी का कोई बस नहीं चलता, कब्र में, बरज़ख में, वहाँ अल्लाह का हुक्म चलता है। तो हम सारे अब भाई मिलकर, बहनें मिलकर अल्लाह करीम को एक तो उनकी गवाही दें कि या अल्लाह हमारा भाई, उसके लिए गवाही दे रहे हैं। और मेरे आका सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक जनाजा गुजरा तो आपने, साथियों ने उसके बारे में बात कही, जैसे आज रऊफ़ ताहिर के बारे में कही कि भला आदमी था, गम गुसार था, लोगों को खिदमत करने वाला था। तो मेरे आका सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला वजबत। अब थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा, ऐसी मजलिस थी कि एक और जनाजा भी गुजरा, उसके बारे में वही लोगों ने कहा कि ये बड़ा बदबख्त आदमी है, किसी की इसने कभी यानी दिलजोई नहीं की और अच्छे सिफात का मालिक नहीं था। तो मैं सदके कुर्बान जाऊँ, मेरे आका सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने पूछा, आका हमने पहले के बारे में कहा वो नेक था, साले था, तो आपने वजबत कहा कि उस पर वाजिब हो गई, और दूसरे पर भी आपने वही फरमाया। तो फरमाया पहले के लिए मैंने कहा वजबत जन्नतुन, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। मोमिनों की गवाही अननोटिस नहीं जाती। आप जितने लोग बैठे हैं इस वक्त में हम गवाही देंगे अपने भाई रऊफ़ ताहिर के बारे में, और उस गवाही के साथ दूसरे के बारे में फरमाया वजबत, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो मोमिनों की गवाही बड़ी बात है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आ तो गए हैं सारे यहाँ, वक्त भी निकाल लिया है, अब अपने भाई के लिए उस ज़ुबान में बात करें जो अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। और मेरे अल्लाह को अपने महबूब की ज़ुबान सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। तो दुआ वो जो उसकी ज़ुबान में हो, जो मेरे आका ने इरशाद फरमाए हैं अल्फाज, और उसके बाद हम गवाही देंगे कि या अल्लाह हम रऊफ़ ताहिर की अमानत की, सदाकत की, उसकी मुखलिस होने की, उसके साबित कदम रहने की गवाही देते हैं। और एक और बात सुन लो, मैं सदके कुर्बान जाऊँ, जहाँ जहाँ मेरे अल्लाह की खुदाई है वहीं वहीं मेरे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई। कैसी दुआ अता फरमाई कि दुआ एक शख्स के लिए नहीं होगी। अब जितने यहाँ बैठे हैं ऊपर भी और नीचे भी, किसी की माँ, किसी का बाप यकीनन अल्लाह के पास पहुँचा होगा, किसी की औलाद, किसी के खामन, किसी की बीवी। तो दुआ ऐसी मेरे आका ने अता फरमाई
کہ سب کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط عطا فرمائی، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ دعا وہ جس میں اضطرار ہو، اور اضطرار کی نشانی بھی بتائی میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ایک آنسو، اور اس آنسو کا سائز بھی بتا دیا، فرمایا کہ آنسو کا سائز اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اس کے خشک ہونے سے پہلے مرنے والوں کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک رؤوف الرحیم۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ ربنا فاغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّكَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ إِنَّكَ أَرْحَمُ الراحمین۔ یا اللہ تو بھی کریم، یا اللہ تیرا نبی بھی کریم۔ یا اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، دو کریموں کے درمیان ہیں۔ یا اللہ آج کی اس محفل میں یہ بیٹھے ہوئے سارے لوگ تیرے سامنے رؤوف طاہر کے ایمان کی، اس کے استقامت کی، اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری گواہی مرحوم کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نہ دیکھ، ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ تیرے سچے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے ایمان کی گواہی مسلمان دے دے، یا اللہ تو اسے اپنا مہمان بنا لیتا ہے۔ نزلم، یا اللہ تو اسے اپنا مہمان بناتا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے بھائی کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ رؤوف طاہر کی بہترین میزبانی فرما۔ یا اللہ قبر کی منزلیں آسان فرما، برزخ کی گھاٹیاں آسان فرما۔ یا اللہ اس کی بخشش کا اعلان فرما۔ یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے، یا اللہ ان سب شہیدوں کے درجات کو بھی بلند فرما۔ اور یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی ماں، کسی کا باپ، یا اللہ کسی کی اولاد، کسی کی بیوی، کسی کا خاوند، یا اللہ وہ بھی تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ یہاں جتنے لوگوں کی تصویریں لگی ہیں، یا اللہ یہ لوگ بھی تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم ان سب کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری گواہی ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ تو وہاں سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا اللہ قبر کی ساری گھاٹیوں میں صرف تیرا حکم چلتا ہے۔ یا اللہ ہماری یہ گواہی، ہماری یہ دعا، یا اللہ ان سب مرحومین کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو جنت کا وارث بنا دے۔ یا اللہ جو پہلے جنتوں میں ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں ہمیں بھی اپنی اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بننے والا بنا۔ یا اللہ ہماری جو آج تک خطائیں ہوئی ہیں ان ساری خطاؤں کو، اور یا اللہ پوری امت کی ساری خطاؤں کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ توبہ بھی قبول فرما، اور جتنے بھی ہمارے اوپر مصائب آ رہے ہیں، یا اللہ پورے ملک پر آ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے نظریات پر آ رہے ہیں، یا اللہ ان مصائب کو بھی
دور فرما، اور یا اللہ ہمارا تو کائنات میں کوئی سہارا نہیں، یا اللہ ایک سہارا ہے، وہ کملی والے کا سہارا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو محشر میں کملی والے کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو حسنین کریمین جیسے اخلاق نصیب فرما، ہماری بیٹیوں کو یا اللہ، عورتوں کو یا اللہ سیدات النساء فاطمہ الزہرا جیسا حیا نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو عدل فاروقی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مالداروں کو عثمان ذو النورین جیسی یا اللہ ان کو ایسا جگرا نصیب فرما۔ یا اللہ حیدر کرار جیسی شجاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ آل بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، آپ تمام کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ نشست کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔